ایک ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر اپنی بیٹی کو فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری دلوائی۔ بیٹی ایک مشہور فیشن آئیکن بن گئی اور اپنی ان پڑھ ماں کو محفلوں میں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن ملک کے سب سے بڑے فیشن شو میں جب وہ مغرور بیٹی اپنا ایوارڈ لینے اسٹیج پر گئی تو ملک کا سب سے بڑا بزنس مین اسی غریب ماں کو چیف گیسٹ بنا کر لے آیا۔ بزنس مین نے مائک پر اس ماں کا وہ راز فاش کیا کہ بیٹی کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ شہر کے سب سے بڑے اور پرتعیش ہوٹل کے وسیع و عریض ہال میں آج ملبوسات کی ایک ایسی عظیم الشان نمائش سجی ہوئی تھی جس کی چمک دمک اور چکا چوند انسانی آنکھوں کو حیراں کر رہی تھی۔ ہال کی چھتوں سے لٹکتے ہوئے بڑے بڑے بلوری فانوس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھے، اور ان کی روشنی ہال میں بچھے ہوئے ریشمی اور مخملی قالینوں پر پڑ کر ایک سحر انگیز منظر پیش کر رہی تھی۔ اس پروقار تقریب میں ملک کے تمام نامور امراء، رئیس اور لباس سازی کی صنعت سے تعلق رکھنے والی بڑی بڑی شخصیات جمع تھیں، جن کے قیمتی پہناوے اور زیورات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ محفل صرف اور صرف اس معاشرے کے ان طبقوں کے لیے سجائی گئی ہے جو دولت اور شہرت کے نشے میں غرق رہتے ہیں۔ اس پوری تقریب کی مرکز اور سب سے اہم شخصیت زارا تھی، جو آج کے اس جدید دور میں لباس سازی اور پہناووں کے انداز کی ایک مایہ ناز ہستی بن چکی تھی۔ زارا نے فیشن ڈیزائننگ کے میدان میں قدم رکھتے ہی تہلکہ مچا کے رکھ دیا تھا، اور اس کے تیار کردہ ملبوسات کی مانگ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک بھی آسمان کو چھو رہی تھی۔ آج کی یہ تقریب دراصل فیشن ڈیزائننگ کے میدان میں اس کی شاندار خدمات اور اس کی بے مثال کامیابیوں کا جشن منانے کے لیے منعقد کی گئی تھی، جہاں اسے سال کی بہترین فیشن ڈیزائنر کا سب سے بڑا قومی اعزاز دیا جانا تھا۔ زارا اس وقت ہال کے بالکل وسط میں کھڑی تھی۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی اور دیدہ زیب لباس پہن رکھا تھا، جس پر کی گئی نفیس کڑھائی اور باریک نقش و نگار دیکھنے والوں کی عقل دنگ کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تکبر اور غرور کا ایک ایسا غلاف چڑھا ہوا تھا جس نے اس کی ظاہری خوبصورتی کو ایک عجیب سی رعونت میں بدل دیا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے صحافیوں اور امیر زادوں کو انتہائی فخر سے بتا رہی تھی کہ اس کے ملبوسات کی یہ بے مثال تراش خراش اور یہ انوکھے رنگ اس کی اپنی رات دن کی محنت اور اس کی تخلیقی ذہن کا نتیجہ ہے۔ زارا بڑی مہارت سے بول رہی تھی کہ وہ ان روایتی پہناووں اور عروسی جوڑوں کی تیاری کے لیے دور دراز کے پہاڑی علاقوں اور مسماندہ دیہاتوں کا سفر کرتی ہے، اور وہاں سے انتہائی گمنام اور نایاب ہنرمندوں کو ڈھونڈ کر لاتی ہے، جس کے ہاتھوں سے وہ یہ شاندار کڑھائی اور دھاگے کا کام کرواتی ہے۔ لوگ اس کی ان باتوں کو سن کر دادِ تحسین دے رہے تھے اور اس کی عظمت کے گن گا رہے تھے، لیکن اس چمکتی دمکتی اور خوشیوں سے بھری ہوئی محفل کے بالکل آخری کنارے پر ہال کے بڑے اور بھاری دروازے کے قریب ایک انتہائی خستہ حال اور غریب سی عورت کھڑی تھی، جس کا وجود اس پوری تقریب کے لیے
ایک اجنبی اور بے جوڑ سا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ زارا کی سگی ماں سکینہ تھی۔ سکینہ کے کپڑے انتہائی پرانے اور بوسیدہ سے تھے، جن پر کئی جگہوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کے پاؤں میں ایک ٹوٹی ہوئی چپل تھی اور اس کے چہرے پر پڑنے والی گہری جھریاں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ اس نے اپنی ساری زندگی انتہائی کٹھن اور جان لیوا مشقت میں گزاری ہے۔ سکینہ کے ہاتھ جو سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں امیروں کے گھروں کے برتن دھو دھو کر کھردرے اور کٹے پھٹے ہو چکے تھے، اس وقت لرز رہے تھے، اور اس کی کمزور اور دھندلائی ہوئی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب تھا، جو وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے بار بار صاف کر رہی تھی۔ سکینہ نے اپنی ساری جوانی لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے اور برتن دھو کر گزاری تھی، تاکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی زارا کو فیشن ڈیزائنر کی وہ مہنگی ترین اور اعلیٰ سند دلوا سکے جس کا خواب زارا نے بچپن میں دیکھا تھا۔ سکینہ نے اپنا پیٹ کاٹ کر، راتوں کو بھوکے سو کر اور اپنی بیماریوں کا علاج نہ کروا کر ایک ایک پیسہ جوڑا تھا تاکہ زارا کی تعلیم میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے، مگر جب زارا کو وہ اعلیٰ سند مل گئی اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئی تو اس نے اسی ماں کو اپنے لیے ایک بوجھ اور باعث شرمندگی سمجھنا شروع کر دیا۔ زارا نے کبھی کسی محفل میں اپنی ماں کا ذکر نہیں کیا تھا اور ہمیشہ لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ اس کا تعلق ایک بہت بڑے اور خاندانی رئیس گھرانے سے ہے۔ آج سکینہ اپنی بیٹی کی اس عظیم الشان کامیابی کو اپنی ان کمزور آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اس نمائش گاہ تک چلی آئی تھی۔ وہ کسی سے کچھ مانگنے نہیں آئی تھی، بلکہ اس کا دل صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس عظیم اعزاز کے ساتھ دیکھے جس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی تھی۔ لیکن جب زارا کی نظر دروازے کے پاس کھڑی اپنی اس خستہ حال ماں پر پڑی تو اس کے ماتھے پر غصے اور خفگی کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ اسے شدید خوف لاحق ہو گیا کہ اگر اس کے امیر دوستوں یا صحافیوں نے اس غریب عورت کو پہچان لیا یا اس سے کوئی بات کر لی تو اس کا وہ سارا جھوٹا بھرم اور اس کی وہ ساری خاندانی عزت و آبرو خاک میں مل جائے گی۔ زارا انتہائی غصے کے عالم میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور اس سے پہلے کہ سکینہ محبت سے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ماتھے کو چومتی، زارا نے انتہائی حقارت اور بے دردی سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اور اپنے محافظوں کو اشارہ کر کے اونچی آواز میں کہا کہ اس پاگل بھکارن کو کس نے اس شاندار ہال کے اندر آنے کی اجازت دی ہے، اسے فوراً یہاں سے باہر نکالو اور اس بات کا خیال رکھو کہ یہ دوبارہ اس عمارت کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ سکینہ یہ دل چیر دینے والے الفاظوں کو سن کر سکتے میں آ گئی، اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا اور اس کی ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی بھکارن نہیں بلکہ اس مایا ناز فیشن ڈیزائنر کی سگی ماں ہے جس نے اپنے خون سے اس بیٹی کی کامیابی کا پودا سینچا ہے،
مگر اس کے حلق سے کوئی آواز ہی نہ نکل سکی۔ محافظوں نے انتہائی سختی کے ساتھ سکینہ کو دھکے دے کر ہال کے ایک تاریک اور سنسان کونے کی طرف کر دیا۔ زارا نے انتہائی اطمینان کا سانس لیا اور مڑ کر دوبارہ اپنے ان امیر دوستوں کی محفل میں شامل ہو گئی اور مسکرا مسکرا کر ان کے ساتھ تصاویر بنوانے لگی۔ اس کا ضمیر مکمل طور پر مردہ ہو چکا تھا اور اسے اپنی اس گندی حرکت پر ذرا برابر بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا اور نمائش کے لیے بنائے گئے ایک انتہائی طویل اور شاندار چبوترے پر خوبصورت لڑکیاں زارا کے تیار کردہ نئے اور نایاب ملبوسات پہن کر چلنے لگیں۔ ہر لباس ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ کسی پر خالص ریشم کے دھاگوں سے انتہائی باریک اور نفیس نقش و نگار بنائے گئے تھے، تو کسی مخملی جوڑے پر چاندی اور سونے کے تاروں کا ایسا خوبصورت کام کیا گیا تھا جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیراں کر رہا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص ان روایتی پہناووں کی داد دے رہا تھا اور زارا کی تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کر رہا تھا۔ زارا ایک شاہی کرسی پر براجمان انتہائی تکبر سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور اپنے غرور میں پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ اسی دوران ہال کے مرکزی دروازے سے ایک انتہائی باوقار اور پررعب شخصیت داخل ہوئی، جس کے آتے ہی ہال میں موجود تمام لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ یہ شخص ملک کے سب سے بڑے تجارتی ادارے کا مالک اور سوتی کپڑے اور ریشم کا سب سے بڑا بیوپاری سیٹھ سلیمان تھا۔ سیٹھ سلیمان کی دولت اور اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ آج کی اس نمائش کا سارا خرچہ اور وہ عظیم الشان اعزاز جو زارا کو ملنے والا تھا، وہ سب اسی کے تجارتی ادارے کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ سیٹھ سلیمان نے ہال میں داخل ہوتے ہی اپنی تیز اور عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور سیدھا اس شاہی نشست کی طرف بڑھنے کی بجائے ہال کے اس تاریک کونے کی طرف چل پڑا جہاں محافظوں نے سکینہ کو دھکے دے کر کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زارا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا تاجر اس کی نشست کی طرف آنے کی بجائے اس بھکارن کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سیٹھ سلیمان نے سکینہ کے پاس پہنچ کر انتہائی عقیدت سے اور احترام سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے سلام کیا اور اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ سارے پیچھے ہٹ جائیں۔ سیٹھ سلیمان کا یہ رویہ دیکھ کر ہال میں موجود تمام امراء اور صحافی سخت حیرت اور سکتے میں آ گئے۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بوسیدہ کپڑوں والی عورت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اتنا بڑا اور طاقتور انسان اس کے سامنے اتنے ادب و احترام سے کھڑا ہے۔ زارا کی تو جیسے سانسیں ہی رک گئی تھیں۔ اسے اپنا سارا جھوٹا محل زمیں بوس ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تقریب کے نگران نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے مائک پر زارا کا نام پکارا اور اعلان کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سال کی بہترین فیشن ڈیزائنر کو اس کی شاندار اور بے مثال خدمات کے صلے میں وہ عظیم الشان قومی اعزاز دیا جائے جس کی وہ بجا طور پر حقدار ہے۔ نگران نے زارا سے گزارش کی
کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔ زارا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اور لرزتی ہوئی مسکراہٹ سجائی اور انتہائی متکبرانہ انداز میں چلتی ہوئی اس سٹیج کی طرف بڑھنے لگی جہاں روشنیوں کا سیلاب تھا اور جہاں اسے وہ اعزاز ملنا تھا جو اس کی کامیابی کی حتمی مہر تھا۔ زارا اسٹیج پر پہنچی اور اس نے اعزاز وصول کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن اسی لمحے سیٹھ سلیمان کی گرجدار اور پرجلال آواز پورے ہال میں گونجی، جس نے زارا کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو ہوا میں ہی روک دیا۔ سیٹھ سلیمان نے بلند آواز میں تقریب کے ناظم کو حکم دیا کہ وہ یہ اعزاز زارا کو دینے سے فوراً رک جائے۔ سیٹھ سلیمان کے اس حکم پر ہال میں ایک موت جیسی خاموشی سی چھا گئی۔ سوئی گرنے کی آواز بھی اس سناٹے میں غور سے سنی جا سکتی تھی۔ سیٹھ سلیمان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر سکینہ کا وہ کھردرا اور محنت کش ہاتھ انتہائی نرمی سے پکڑا اور اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے ہمراہ اس روشن سٹیج کی طرف لانے لگا۔ سکینہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، مگر سیٹھ سلیمان اسے انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ سب کی نظروں کے سامنے اس سٹیج کے بالکل درمیان میں لے آیا جہاں زارا خوف اور شرمندگی کے مارے برف کی طرح جم چوکی تھی۔ زارا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید قسم کی وحشت طاری ہو چکی تھی۔ سیٹھ سلیمان نے تقریب کے ناظم کے ہاتھ سے وہ مائک لیا اور مجمع کی طرف اپنا رخ کر کے ایک انتہائی سرد اور کاٹ دار لہجے میں اپنی باتوں کا آغاز کیا۔ اس نے کہا کہ آج آپ سب لوگ جس لڑکی کو سال کی بہترین فیشن ڈیزائنر سمجھ کر اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں اور جس کے تیار کردہ ان روایتی پہناووں، روسی جوڑوں اور ان پر کی گئی دیدہ زیب کڑھائی اور باریک نقش و نگار کی داد دے رہے ہیں، اس کی اصل حقیقت تو کچھ اور ہے۔ سیٹھ سلیمان کی اس بات نے پورے مجمع میں ایک سنسنی پھیلا دی۔ اس نے زارا کی طرف ایک انتہائی حقارت بھری نظر ڈالی اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ اس لڑکی نے آپ سب کو اور پورے ذرائع ابلاغ کو یہ جھوٹی کہانی سنا رکھی ہے کہ یہ ان شاندار ملبوسات کی تیاری کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کرتی ہے اور وہاں سے گمنام ہنرمندوں کو ڈھونڈ کر لاتی ہے جو اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے آج تک کبھی کسی پہاڑی یا پسماندہ علاقے کا سفر نہیں کیا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی تخلیقی ہنر ہے۔ یہ سن کر زارا کے حلق سے ایک عجیب سی گھٹی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے بے یقینی اور التجا بھری نظروں سے سیٹھ سلیمان کی طرف دیکھا کہ وہ مزید کچھ نہ کہے، مگر سیٹھ سلیمان کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے سکینہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہال میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دردناک اور لرزہ خیز راز فاش کر دیا جس نے زارا کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک کر دی۔ سیٹھ سلیمان نے کہا کہ یہ لڑکی جس کی شہرت آج آسمان کو چھو رہی ہے، یہ دراصل ایک انتہائی سفاک، ظالم اور احسان فراموش چور ہے۔
اس نے کسی ہنرمند سے کوئی کام نہیں کروایا، بلکہ ان تمام ملبوسات پر جو شاندار اور دیدہ زیب کڑھائی کی گئی ہے، جو دھاگے کا نفیس کام اور جو انوکھے نقش و نگار بنائے گئے ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ سب حیران ہیں، وہ سب کا سب اس غریب اور بوسیدہ کپڑوں والی عورت کے کٹے پھٹے ان ہاتھوں کا کمال ہے۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس مغرور لڑکی کی سگی ماں ہے، جس نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر اس لڑکی کو فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری دلوائی تھی، اور جب یہ لڑکی ڈگری لے کر فارغ ہوئی تو یہ لڑکی دن بھر نمائش گاہوں میں گھومتی اور رات کے وقت اپنی ماں کو سوئی دھاگا دیکھ کر اس پر دباؤ ڈالتی کہ وہ ان مہنگے اور شاہکار ملبوسات پر اپنے ہاتھوں سے کڑھائی کرے۔ اس غریب ماں نے اپنی بیٹی کی کامیابی کی خاطر اس تاریک کمرے میں دن رات جاگ کر اپنی آنکھوں کی بینائی تک گنوا دی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سوئیوں کے زخموں سے چھلنی ہو گئیں، مگر وہ اپنی ظالم بیٹی کے لیے یہ تمام روایتی پہناوے تیار کرتی رہی، اور یہ لڑکی ان پہناووں کو اپنا نام دیکھ کر بازار میں لاکھوں کروڑوں روپے میں بیچتی رہی اور اپنی شہرت کماتی رہی۔ سیٹھ سلیمان نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ قبل مجھے ان ملبوسات کی کڑھائی میں ایک ایسی خاص قسم کی روایتی چھلک نظر آئی جو صرف پرانے دور کے سچے ہنر مند ہی جانتے تھے۔ میں نے اس ہنر کے اصل خالق کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے آدمیوں کو لگایا، اور تب مجھے اس بھیانک سچائی کا علم ہوا کہ اس عظیم ہنر کی اصل مالکن کوئی دور دراز کی ہنر مند نہیں، بلکہ اس لڑکی کی اپنی ماں ہے، جس کے خون پسینے کو نچوڑ کر یہ لڑکی اپنا نام بنا رہی ہے۔ اور آج جب یہ عظیم ماں اپنی بیٹی کی کامیابی دیکھنے یہاں آئی تو اس بے شرم لڑکی نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے بھکارن کہہ کر ہال سے نکالنے کا حکم دیا۔ سیٹھ سلیمان نے وہ چمکتا ہوا اعزاز نگران کے ہاتھ سے لیا اور اسے سکینہ کے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اعلان کیا کہ آج کے بعد میرے تجارتی ادارے کی طرف سے ملنے والا ہر معاہدہ، ہر اعزاز اور ہر سرمایہ کاری صرف اور صرف اس عظیم گمنام روایتی ہنرمند ماں کے نام ہوگی، اور یہ لڑکی جو اب تک اس ماں کے ہنر کو چوری کر کے شہرت کما رہی تھی، اسے آج سے فیشن ڈیزائننگ کی اس پوری صنعت سے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ اور بے دخل کیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی زارا کے پیروں تلے سے تو زمین مکمل طور پر کھسک گئی۔ اس کا سارا غرور، اس کا سارا تکبر اور اس کی ساری شہرت ایک ہی لمحے میں ریت کے محل کی طرح بکھر چکی تھی۔ اس کے ذہن پر ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ ہال میں موجود ہر شخص اسے شدید نفرت، حقارت اور غصے کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ صحافی جو کچھ دیر پہلے اس کے قصیدے پڑھ رہے تھے، اب اس پر لعنت ملامت کر رہے تھے۔ زارا کے اعصاب اس خوفناک اور ناقابل برداشت ذلت کو سہنے سے مکمل طور پر انکاری ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کا سر چکرایا اور وہ اپنے تمام تر قیمتی ملبوسات اور جھوٹی شان و شوقت کے ساتھ اسی سٹیج پر اپنی اس مظلوم ماں کے قدموں میں بے ہوش ہو کر گر پڑی، جس کی عظمت اور ہنر کو
اس نے ساری زندگی چھپانے اور دبانے کی کوشش کی تھی، اور یوں قدرت نے اپنے خاموش مگر کڑے انصاف کے ذریعے اس گمنام ہنرمند ماں کو اس کا اصل مقام دلا دیا، اور اس مغرور اور ظالم بیٹی کو ہمیشہ کے لیے گمنامی اور ذلت کے اندھیروں میں غرق کر دیا، جس کی اب نہ کوئی پہچان تھی اور نہ ہی کوئی عزت۔